ہاں بولے بولے تصوف کے بارے میں جی. تصوف کے بارے میں تصوف تو کوئی بات نہیں ہے, یہ مضمون نہیں ہے. اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں بے شمار کتابیں, لسٹ بنا دے گئے, جہاں شاہ صاحب آئیں گے تو دے دیں گے لسٹ. تصوف کی کتابیں کیا بھائی کتنے اعزاز شاہ رہتے ہیں ان کے پاس کتابیں ہیں, بڑی کتابیں ان کے پاس. تصوف پر کتابیں بتاؤ جی کون کون سی کتابیں ہیں؟ ایک ہی کافی ہے, کشف المحجوب کافی ہے, پوری تصوف پر ہے. تصوف یہ ہے پوری کشف المحجوب. میں جس کانٹیکسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سائڈ پر آپ کشف المحجوب کو پڑھیں اور دوسری سائڈ پر بالکل الٹ جو طبقہ خیال ہے وہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے, دوسرے کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. ایک طرف آپ ٹھیک ہے, بڑا دقت والا کیا ہے, ایک آدمی نکلتا ہے باہر, خدا نہ خاصا طبیعت کے ناسازی تباہ ہو, کہتا ہے ادھر ایلوپیتھی کے پاس جاتے ہیں تو یہ اور بولتے ہیں, ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں تو اور بولتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاج ہی نہیں کروائے. لیکن جس کو بیماری فورس کرے وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک طرف چلا جائے لیکن گریزاں نہیں ہوگا. وہ آدمی گریزاں ہوگا جس کو تصوف کہتے ہیں, یہ تصوف کہتا ہے, وہ تصوف کہتا ہے. جس نے سفر نہیں کرنا اس کے لیے بڑے نسخے ہیں تصوف کے. سفر کرنے والا جو ہے نا ایک ہی نسخہ استعمال کرے گا. تصوف جو ہے یہ سننے والی بات نہیں ہے, یہ کرنے والا کام ہے. آپ بات سمجھ رہے, آپ کے اب یوں سمجھ لو تصوف کیا ہے, اپنی عبادت میں رنگ پیدا کرنا محبت کا, بس اتنا سا کام ہے. وہ الگ الگ لوگوں میں ہے, جس سے اللہ تعالیٰ نے فطرتیں بنائی ہیں, 4 طبائع بنائے ہیں, مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے. کسی کے لیے کچھ طریقہ ہے, کسی کے لیے کچھ طریقہ ہے. اس طریقے کے اندر ہی تو ساری کمپلیکیشن ہے. کمپلیکیشن ہو آپ کے لیے نہیں ہوگی, بڑی ہے جی, آپ پتہ نہیں کر رہے ہیں. نہ چلنے والے کے لیے کمپلیکیشن ہے, چلنے والے کے لیے ایک راستہ ہے. نہیں, یہ تو آپ نے جو ابھی فرمایا نا وہ تو ایک جسم ہے, ہاں سم ٹوٹل ہے کہ محبت پیدا کرنا یا کوئی شک و شبہ نہیں. ٹھیک ہے. اب اس محبت کی جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے کون آپ کے اندر ہوگی. میں پہلے دن سے ایک بات میں لیٹ آیا نا, آپ نے بتایا کہ علم کے طور پر لائبریریوں کے بھرے رہنے کا یہی وجہ ہے کہ علم کے اندر علم, جواب کے اندر جواب کے اندر سوال, بے شمار کنفیوژن پیدا ہو گیا. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تصوف آپ کا محبت کے ساتھ عبادت میں چلنے کا نام ہے, آپ کا ذاتی. کتاب نہ پڑھیں آپ, ذاتی طور پر اس راستے پہ جتنی لگن کے ساتھ چلو گے یہ تصوف ہے. تصوف یہ ہے کہ آپ نے آپ کو لوگوں کے لیے بے ضرر بنا دو, آپ نے آپ کو منفعت بخش بنا دو, اپنے آئیڈیل کو اپنے ریئل کے قریب کر دو. اور آئیڈیل حضور پاک کی ذات ہے, ان کے قریب رہنے کی کوشش کرو. بھئی یہ تصوف ہے آپ کے لیے, آپ کے لیے. اس سے زیادہ بھی ہے کیونکہ ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں نا. اب سوسائٹی کی اصلاح کرو وہ اور ہے. لیکن میں عرض کروں نا کہ مطلب ایک چیز کو اب دیکھو, اب یہ تکرار کر رہے ہیں. میں نسخہ ان کو دے رہا ہوں ذاتی طور پر. ذاتی تو اچھا, اب رہا کی کائناتی بات. یوں کہو نا, کائناتی بات جو ہے کرنے کے لیے وہ الگ ٹائم کریں گے, یہ مذاکرہ شروع ہو جائے گا. مذاکرہ نہیں, میرا کلیریفیکیشن ہے. مثلا ایک چیز کو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے, اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. اچھا, میرے ساتھ والا کھڑا آدمی کہتا ہے شرک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بہت بڑا گناہ ہے. ہاں اچھا, ایک چیز کو میں بات سمجھ گیا آپ کی. آپ کی عبادت کو شرک کہنے والا ہوگا, آپ کے شرک کو ایمان کہنے والا بھی ہوگا, آپ کو غلط کہنے والا بھی ہوگا, آپ کو ٹھیک کہنے والا بھی ہوگا. بلکہ میں آپ کو بتایا انسان عجیب شے ہے, آپ کو چاہنے والا بھی ہوگا اور آپ سے نفرت کرنے والا بھی اسی دنیا میں مل جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ اس راستے کے لیے آپ کسی ایسے آدمی کے حوالے سے سفر کرو جس پر آپ کو اعتماد ہو, جس کا فرمایا ہوا آپ کے لیے مستند ہو. ایک آدمی ادر دین بک آپ کی تمنا تلاش میں ہو. کوئی آدمی کسی کو آپ تلاش کر لو, سلیکٹ کر لو, آپ کو اتفاق سے مل جائے. پھر شریعت کیا ہے, اس کا فرمایا ہوا. پھر تصوف کیا ہے, جس راستے پر اس نے لگا دیا. راستہ کیا ہے, جو اس کی پسند کا ہے. آپ کیا ہو, ہم ان کے ہیں, ہمارا پوچھنا کیا. تصوف ہو گیا. کتاب کیوں نہیں پڑھی, کہتے کتاب نہیں پڑھی, ابھی جیسے کاغذ ہم چل پڑے. تو یہ ایک ایسا واقعہ, جس طرح ایک پیشہ ہے, پروفیشن. آپ نے ایک پروفیشن اختیار کر لیا,
ایک پروفیشن چھوڑ دیا. کسی سے پوچھتے جاؤ گے وہ کہے گا پہلا پروفیشن بہتر تھا, دوسرا کہے گا یہ بہتر تھا. کہتے تم کون سے پروفیشن میں ہو؟ کہتے میں اس پروفیشن میں ہوں. سارے پروفیشن اچھے ہیں, سارے برے ہیں, جب تک تم پوچھتے جاؤ گے اور کرتے جاؤ گے تو ایک پروفیشن لے کے چل جاؤ. یہ میلہ ہی تھوڑی دیر کا ہے, اس کے اندر کتابوں کے ورائٹی سے بچو اور ناسے کے ورائٹی سے بچو, اور جو آپ کو راستہ بتانے والے ہیں بہت سارے ان سے بچو. ہر ایک سے راستہ پوچھنے والا کنفیوژن نہ آ جائے گا اس کو کہ ہر ایک سے نہ پوچھنا. بات صحیح ہے, لیکن آپ ہمارے نا کہ ایک پروفیشن لے کے چلو, لیکن یہ نہ ہو کہ 10 سال کے بعد پتہ چلے کہ وہ پروفیشن تو غلط ہے. جس کے جو آپ کہو جس کے کہنے پر آپ نے کیا ہے وہ اسی کی خوشنودی کے لیے کرو, آپ یہ ناگل نہ کرو. جس آدمی کی خوشی کے لیے آپ نے کام کیا ہے پھر اسی کی خوشی آپ درکار ہے. وہ کہے کرو تو اب کرو, وہ کہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو. پھر میں اس میں ایک اور گزارش کرتا ہوں. ہاں ذرا سنو آپ کا خیال کہاں. میں اور میری بیگم صاحبہ آج سے 10 سال پہلے اسلام آباد میں, ہاں بڑے نیک شریف آدمی ہیں, وہ نماز پڑھا رہے ہیں. ہاں نماز انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ چاروں صحابہ کرام اور فلاں فلاں بزرگ ہستیاں اس وقت یہاں پر آئی ہوئی تھی. پھر کسی کا بیان اسے آپ کو ٹھنڈے میں جاتے ہو. آپ نے سنا دیکھا تو نہیں صحابہ کرام کو نہیں. آپ بات سمجھے نا, آپ اگلی بات غلط کر رہے ہو. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ اس کی عاقبت. آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے نہیں کہا, اس میں آپ کو دقت کیا ہے؟ 99% واسطہ اس طرح پڑھتا رہے نا. یہ دنیا ہے, اگر 99% لوگ جھوٹے ہیں میں کیا کروں؟ جھوٹ نہ بولنا. کتاب سارے باول جھوٹ ہو گیا میں کیا کروں؟ جھوٹ نہ بولنا. سارے لوگ شراب پیتے ہیں میں کیا کروں؟ مت پیو. سارے بیوقوف ہیں میں کیا کروں؟ دنائی کرو. آپ اپنی نجات چاہتے ہو نا, کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام تشریف لائے ہوئے ہیں تو اسے کہو کہ یہ آپ کا بیان ہے, آپ جانو آپ کا بیان ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا, بلکہ دیکھنے والا نہیں کہا ہم نے تو نہیں دیکھا. اسے جھوٹا نہ کہنا, یہ اس کا بیان ہے, اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کے اوپر. کہتا میں نے آج دیکھا یہ کوئی صاحب تشریف لائے تھے, یہاں پر لائے تھے, کون کہہ رہا ہے؟ اور ذمہ دار ہے کہنے والا. آپ کیوں جواب دہ ہوتے ہو دوسروں کی خامیوں کے؟ آپ اپنے اندر خوبی دیکھو, اپنی خامیاں دور کرو, اپنی خوبیوں کو دریافت کرو. آپ نے کبھی نہیں بیان کیا صحابہ کرام کے بارے میں, نہیں کیا. یہاں تک تو بات بالکل صحیح ہے کہ انسان صحیح غلط کی بات نہیں ہے, کرنے کی بات ہے. ہاں محبت پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی, انسان کی, ہاں یہی چیز ہے نا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی فکرہ نہیں ہے. ہاں اس کی آگے جتنی مینیفیسٹیشن, دیکھو آپ تو بات کرتے جا رہے ہو, ایک آدمی گمراہی پھیلا رہا ہے, ایک آدمی کوئی پھیلا رہا ہے, اس میں آپ کو کیا اندیشہ ہے؟ بالکل صحیح ہے, وہ صحیح ہے. ہر گمراہ یہ کہے گا صحیح ہے. آپ دیکھو اپنے بارے میں, یا تو آپ یہ دریافت کر لو کہ آپ کے پاس صحیح راستہ ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کرو. ابھی تو آپ اپنا نجات کا راستہ ڈھونڈو, فلاح آپ نہیں پاؤ. بے شمار رنگ ہیں دنیا کے, ہونے دو. اپنا راستہ طے کرو پہلے, پھر کسی کو یہ کہو کہ تم نے غلط کہا. ابھی بیان دے رہے ہیں, دینے دو. آیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام کا نا آپ بتاؤ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنے والے کے لیے ممکن ہوگا, نہ دیکھنے والے کے لیے نہیں ممکن. سوال کرتے ہیں یہ بیان, وہی میں منع کر رہا ہوں تو وہی بات مجھ سے دلوا رہے ہیں. سوال تو یہ ہے اس کی دنائی کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے جو مجھے لکھے بہت نیک اور شریف بات, میں جانتا ہوں, وہ جس طرح بلڈ اپ کر رہے تھے نا, کر رہے تھے ثابت کرنے کے لیے کہ ایسا ہوا. تو اگر آپ کو اس آدمی پر فیتھ ہے تو ایسا ہوا, اس آدمی پر فیتھ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوا. فیتھ آپ کا ہے نہیں اس آدمی پر, اسی وجہ سے کہ صحابہ کرام کا نام لیا اس میں بھی آیا ہے. اور بھی باتیں. اب اس کا ذکر کیا کرتا ہے؟ دعا کرو کہ اللہ اسے معاف کر دے, اللہ آپ کو بھی بے وفائی معاف کرے. نہیں آپ کا اعتقاد تھا آپ نہیں رہا. نہیں میں ذرا عمر سمجھ گیا. اگر وہ گمراہ ہے تب بھی اعتقاد رکھو, محبت کا تعلق رکھو. دیکھیے میں پورے ادب احترام کے ساتھ دوبارہ عرض کروں گا کہ دین میں جو کنفیوژن ہے نا, کنفیوژن بتاؤ آپ. ہاں میں اچھا یہ کیوں کرو
ایک آپ کے درمیان ایک آدمی کھڑا کر دیا جائے جو بات سمجھے, اس کو بھی سمجھ اگر آ گئی تو پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اب آپ بتاؤ, آدمی کی تو تلاش ہے جو آدمی درمیان میں کھڑا ہو جائے. اچھا اب بتاؤ آپ. لیکن ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جناب میں نے بتا دی بات, کیوں نہیں بتائی ان کے بارے میں, اس آدمی کے بارے میں. اگر آپ کا اس آدمی پر فیتھ ہے تو وہ کہے خدا ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. کیونکہ آپ کے لیے آسان سی بات ہے. اگر اس آدمی پر فیتھ نہیں ہے تو وہ جو مرضی کہتے رہے, پھر آپ کا کیا دخل ہے؟ اس کو چھوڑ دو نا. شاباش. اب آپ اپنی ذات تک آئے. اب آپ کا ذاتی پرابلم کیا ہے؟ میرا ذاتی بہت بڑا پرابلم. بولے نام دے رہے ہیں اس کا, نام بتائیں. یہی پرابلم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, بعض نہ بتائیں, اپنی ذات. میں مثلا قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب پڑھی ہے. پڑھیں, پھر کیا ہوا؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے تھے اور اوپر سے چیخیں آتی تھی ان کے پاس. اچھا پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھو آپ کمال کرتے ہیں. قدرت اللہ صاحب اگر یہ کہتے ہیں اور میں نے سنا وہ فوت ہو گئے ہیں, تو اب ہم یہ کہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تو اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اس بندے کو, بزرگ بوڑھا بندہ چلا گیا, کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ واقعی وہ تو قدرت اللہ صاحب تو بڑے کیا نیک آدمی سمجھے جاتے. اچھا تو پھر انہوں نے یہ کیا کیا, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا ایسے نیک آدمی کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کام اور سب کچھ آ جائے ان کے پاس؟ پھر آپ بتاؤ اس کا کیا جواب دیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ قدرت اللہ صاحب نے کہا ہے, تو قدرت اللہ صاحب کو ماننے والوں کے لیے یہ خبر ہے کہ اس نے صحیح کہا ہوگا. جو قدرت اللہ صاحب کی کتاب کو اس طرح سے نہیں مانتے کہ نہ ادب ہے نہ افسانہ ہے مثال کے طور پر, تو ان کے لیے کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یہ افسانہ لکھتے تھے پہلے, اور اب جب ذاتی کتاب لکھی تھی اس سے زیادہ افسانہ لکھا, کہنے والے کہتے ہیں. تو اس لیے اس بات کو آپ جانیں دو, قدرت اللہ صاحب کی اب اصلاح کا ٹائم نہیں رہ گیا, وہ چلے گا, اس کی دعا کرو کہ اللہ. میں قدرت اللہ صاحب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, وہ تو ہو گیا. اب آپ کیا کہنا چاہیے؟ سامنے بیٹھا ہوا میں ذاتی واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. واقعہ نہ بتاؤ, سوال بتاؤ نہ, سوال پیدا کر کے دے دو. مثلا میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں, ادھر دے دے ایلیبوریشن پہلے ہے نا, اس کو بزرگ کو چھوڑ دو. اپنا سوال کیا ہے؟ اب میری بات سمجھو نا, میرا اسٹائل ہے خاص کہ give me the question, exact enunciation of it. تو مہربانی کرو, you give a second question. No, the explanation will need another explanation. آپ چھوڑ, آپ رہن دو. اتنا غیر کلیئر نہیں ہے, بات بہت واضح کر رہے ہیں. اور ان کا جہاں میری بات ہو رہی ہے ان کی بات سمجھو آپ. آپ کو کیا خیال ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہے ہیں, ڈرتے ہیں؟ آپ کر لو بات. الفاظ کی وکیبلری ماسٹر ہیں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. گھبرائیں جی آپ. میں آپ کو بہت آنیسٹلی بتاؤں, سوال بتاؤ. ایک بزرگ صاحب کو جانتا ہوں. اچھا, کچھ پڑھتے ہیں, اور وہ پڑھنے کے بعد مثلا وہ آپ کو بھی 500 ملی سے بیٹھے کہہ سکتے ہیں کہ واصف صاحب بیٹھے ہوئے اور فلاں فلاں. کیا ہوا؟ ہاں ممکن ہے, لکھ لو کتابوں میں, ممکن ہے. آگے چلو. ٹھیک ہے, سارا کلیئر ہو گیا. پھر تو یہ ممکن ہے, نگاہ برد مومن. نہ یہ ممکن ہے, این ممکن ہے, ہر روز ممکن ہے. اور یہ ممکن ہے کہ جو آدمی یہ دور سے دیکھے وہ آدمی اب بہت بڑے صالح ہی نہ ہو. یہ تو پھل چڑیاں چھوٹے چھوٹے بدلوا کے آتا ہے, چھوٹے چھوٹے مکلات کی بات ہے کہ وہ یہ ہے تو وہ ہے, ایسا ہوتا رہتا ہے. جنات کی بات ہے, مکلات کی بات ہے, کچھ اتفاقات کی بات ہے. یہ معمولی کھیل ہیں بچوں کے. یعنی کہ وہ اس کے پاس گیا, تصویر لے گیا کہ یہ میں بچے کی شادی کرنی ہے, تصویر کو دیکھو آپ. انہوں نے کہا اس کے ساتھ کیا شادی کرو گے, اس کی تو شادی ہوئی ہے پہلے, وہ بندہ کہیں بیٹھا ہوا ہے. یہ معمولی بات ہے, یہ تو لوگ کرتے رہتے ہیں. آپ کو اس بات پہ شک ہے, یہ تو کرتے رہتے. اس کے باوجود ایسے واقعات کے پیچھے جانے والا عام طور پر کنفیوژن میں مبتلا ہوگا. 90 باتیں صحیح بتائیں گے, ایک بات میں ایسی غلطی کریں گے, میں نے پہلے بتایا تھا کہ پھر کلا بازی لگ جائے گی. اس لیے ہمارا اس بات سے تعلق کو نہیں ہے کہ وہ بتاتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے. یہ تو کوئی سوال نہیں ہوا آپ کا, کنفیوژن دور ہو گیا. نہیں, یہ تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوا. ان نون کی طلب تو ہمیشہ رہتی ہے. ان نون کی کرو نا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ان نون کی طلب کا میں نے آپ کو بتایا,
ایسی ان نون کو فائنڈ آؤٹ کرو جو آپ کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ بہت سفیشینٹ ہے. ایسے امکانات ہیں جو آپ کے پاس ایگزسٹ کر رہے ہیں، ایسے ادراک ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، اس کو آپ فائنڈ آؤٹ کرو. دوسرے کو ایکسٹرنل جو ان نون ہے اس کو چھوڑ دو فی الحال. ان کے یہاں جو کہنا ہے وہ ایک بزرگ کا نام دیتے ہیں جو انڈو پاکستان کے بہت بڑے اولیاء اور 1200 سال پہلے فوت ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں ان کا سایہ ہے اور وہ اس وقت جواب دے رہے ہیں. آپ کو میں نے بتائی بات، اگر یہ بات ایسی ہو میں نے بتایا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ آدمی اتنا صالح نہ ہو. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات؟ ایک آدمی اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کبیر صلی اللہ کا نام لے کے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، دادا صاحب کا نام لے کے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور جھوٹے کے پاس بھی موکلات ہو سکتے ہیں. اور بتاؤ، اور کشف کیا لو اس کو، سچے کا کشف ہوتا ہے، جھوٹے کے موکلات ہوتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے بتانے والے کے لیے. یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں عمل، آپ ان کے باقاعدہ اس پر میلہ لگا ہوتا ہے ہر روز جانے والوں کا. وہ صرف قرآن حکیم اور سنت کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں. کون؟ جن کی بات کر میں بھی بات جو کر رہا ہوں سننے نا آپ، کہ وہ جن کا جاتے ہیں جن کی کوئی چیز کو موجہ کو واقعات ہو اس کے پاس چل جاتے ہیں، وہ قرآن کی آیت کے ایک عامل ہے، وہاں سے مقلات کا دریافت ہے، ان کو وہ بتا دیتے ہیں بات کہاں 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 موجود ہیں. لاہور میں بڑے موجود ہیں، لاہور سے باہر بھی ہوں گے. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیا کہا؟ ہمارے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہے، میرا بھی تعلق نہیں ہے، اور نہ آپ کو میں اس تعلق کے لیے رائے دوں گا. جتنی جلدی ہوتے ہو اس تعلق سے چھوڑ دو، یہ آپ کو بے کیف کر کے ضائع کر دے گا. یہ کھیل کیا کرے گا؟ بے کیف کر دے گا، ضائع کر دے گا، ایمان میں دراڑ پڑ جائے گا. کافی ہے اس قسم کھیل نہ کرنا. میرا خیال ہے کہ یہ وہی آدمی صاحب ہیں جن سے پہلے بدلے میں روحوں کا کھیل انہوں نے پوچھا ہوگا. یہ سب یہ بات ایک ہی ہے، مستقبل بینی کا خیال چھوڑ دو. میں نے کہا وہ آدمی بتا بھی دے تو تب بھی اس بات کو چھوڑ دو. یہ اور کھیل ہے، یہ غیر اسلام دنیا میں بھی یہ کھیل ہو سکتا ہے. روحوں کو کال کر لیتے ہیں، ریکال کر لیتے ہیں، اسپریچولیزم باقاعدہ پورا انسٹیٹیوشن سائنس بن گیا. اس کے کوئی تعلق نہیں تصوف کے ساتھ. تصوف کا میں نے بتایا کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاصلہ کام کرنے کی خوشی کے جذبات کا نام ہے، کچھ کاریگری کا نام نہیں ہے. تصوف کرامتوں کا نام نہیں ہے، کچھ ما فوق الفطرتیت کا نام نہیں ہے، نیا لفظ بنا لو. لیکن یہ ہے کہ اپنا فاصلہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر کرنے کی خواہش کا نام ہے. اللہ سے فاصلہ کام کرنا عبادت ہے، اور حضور پاک سے فاصلہ کام کرنا یہ تصوف ہے. اور دونوں مقام ایک ہی ہیں، مدعا ایک ہی ہے کہ وہاں سے آپ عرفان لیتے ہو اور پھر آپ اللہ کی عبادت میں لگاتے ہو، اور اللہ کی عبادت میں عرفان حاصل کرنے کے بعد اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے مطابق کام کرو تاکہ یہ آپ کو آسانی ہو جائے. یہ آدمی جو ہوتے صحیح ہوتے ہیں جو اپنے علم کو اپنے حاصل کو رضا الہی کے مطابق، یعنی شریعت کے باہر نہ بیان کرے. شریعت نے بیان بند کر دیا، مستقبل کا بند کر دو. جہاں انہیں منع کر دیا وہاں سے منع ہو جاؤ، ہونے دو بیان کرنے والے کو. آپ کے پاس ایک آدمی آئے گا ون فائن مارننگ کہ آپ کو مبارک ہو، اب آپ کا نام تجویز ہو گیا، پاکستان میں آنے والے حالات کا اب مستقبل کا آپ پر دار مدار ہو گیا. وہ چننے والے نے چن لیا آپ کو، اب کیا ہے، اور آپ سے پیسے بھی لے جائے گا، بیوقوف بھی بنا جائے گا. جلدی جلدی سال کے اندر اندر بدلے آپ کا نام آنے والا ہے، ستارے کی طرح افق پر نمودار ہوگا، اور آپ اس میں گھر جا کے مبارک دو گے. وہ آیا بندہ مجھے کہا گیا، اور پہلے گاڑی کو جھنڈا لگوا کے رکھ لو، پیسے لے کے چل جائے گا. خاموش ہو جاؤ، بالکل ایسی باتوں کا نہ انکار کرو. ہیومن بینگ کے طور پر ایگزسٹ کرو اور خاموش ہو کے ایگزسٹ کر لو. نمایاں ہونے والا ذمہ دار ہو جائے گا، اور اس کو ذمہ داری کے ساتھ جب تک نہ کرائے کوئی ذمہ دار آپ خاموش ہو جائے. آپ کے سوال ذاتی تو نہیں رہ گیا. اب مسئلہ بتاؤ، پھر اختصار کی مدد مانگتے ہیں، دو نہیں لیتے آپ. تصوف میں جو تصوف میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون کہتا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. کون کہتا ہے؟ جس سے نہ ملا کرو ایک سے ملو. آپ کو میں بار بار سمجھا رہا ہوں، سمجھ تلاش کرو نا، انتظار کرو جب تک آپ کو ملا نہیں ہے. باقیوں کی سند کیوں لیتے ہو آپ؟
یعنی کہ ایک آپ کو شخص ملا جھوٹا، اب اس کے اوپر وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جھوٹا سمجھ آگے چلو یا اسے قبول کر لو، بہت آسان سی بات ہے۔ جب تک آپ کے پاس وہ حکمت نہیں آتی آپ حکیمانہ مشورے نہ دو کسی کو، کیونکہ آپ ابھی راستے میں ہو، تو ابھی راہ گزر میں ہے، چلو تو دیکھو جب کوئی ایسا آدمی مل جائے آپ کو یا آپ کی تسکین ہو جائے، آپ پھر دیکھنا کہ آپ کی بات شاید بدل جائے۔ ہاں ابھی آپ کے لیے بچہ یہ ہے کہ آپ تلاش کرو، جب آپ فائنڈ آؤٹ کر لو گے تو پھر آپ بتاؤ کہ دوسرے کی کیا بات ہے، پھر اپنی بات کرو، جس راستے پر وہ چلا رہے آپ چلو۔ کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن ہوتا ہے سفر نہ کرنے والے کو، مسافر کے لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ سفر جاری ہے، آپ کسی ایک کے کہنے میں آ جاؤ، تلاش کر لو۔ یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا آپ کو کہ اس لیے آپ آتے ہو، تو اگر آپ میرے لیے آتے ہو اور یہ تعلق آپ کا میرے ساتھ جو ہے، اس کی خیر اناؤنسمنٹ بھی ہم نہیں کرتے، تو پھر آپ یہ کرو جو میں کہتا ہوں وہ فی الحال مان تو لو نا۔ آپ بتاؤ آپ کا سوال کیا ہے؟ ختم ہو گیا، ذاتی سوال ہے، ذاتی سوال کوئی ہے تو بتاؤ۔ آپ تصوف کے بارے میں علم نہ بناؤ اس کو، یہ اللہ کے فضل کا راستہ ہے اور خاموشی سے آپ طے کرتے جاؤ، فالٹ فائنڈنگ بند کر دو۔ اب کنفیوژن کا نام بھی ہوگا کوئی نا، کنفیوژن کیا ہے؟ تصوف کیا ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، محبت کیا ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا، محبوب بھی بتائے گا۔ آپ کہتے ہیں مجھے محبت کی تفسیر بتاؤ، تفسیر کون بتایا آپ کو؟ محبت آپ کا دل بتائے گا، تصوف آپ کا روح بتائے گی۔ آپ علم کے ذریعے تصوف دیکھنا چاہتے ہو، یہ کیسے آپ کو ملے گا؟ کہ عبادت کیا ہے یہ پیشانی آپ کی بتائے گی عبادت کیا ہے، باقی تصوف عبادت کا فلسفہ ہے۔ جب آپ کی پیشانی کے اندر درد ہوا نا اور خدا کے سجدے کے بغیر درد دور نہ ہوا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عبادت کیا ہے۔ جب آپ کے اندر کوئی چیز ہضم نہ ہوئی، پھر آپ کہیں گے کہ کوئی غیر چیز آ گئی ہے، خدا رحم کرے، غلط کھانا کھایا گیا۔ ابھی تو آپ کا جو ہے نا ایک انٹرسٹ ہے بندے پہ، ایک علمی طور پر کہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے، اس کو دیکھا جائے نا۔ تصوف ہوتا ہے کسی آدمی کے ساتھ اطاعت بالمحبت زندہ انسان کے ساتھ کر لی جائے، پھر جو وہ کہے اور پھر وہ مان لیا جائے۔ وجہ اس کی یہی ہے، جو بلکہ یہ بڑی ضروری بات ہے، وجہ یہ ہے کہ ایسا علم جو کتاب اور کہتی ہے اور اس میں اور طرح سے بتانا ہو، وہاں پر کنفیوژن نہ پیدا ہو۔ کنفیوژن بے تعلقی کا نام ہے، جب تک آپ بے تعلق ہے کنفیوژن پیدا ہوگا کہ ہم نے چننا ہے، کیسے چنے، جب بنا لیا تو ایک ہی بنے گا۔ پھر چشتی بھی ٹھیک ہے، قادری بھی ٹھیک ہے، دونوں مشابہ ٹھیک نہیں سکتے۔ دیکھنے والے کے لیے بڑا فرق ہے دونوں میں، اور کرنے والے کے لیے آرام سے چلتا جائے گا خیر سے۔ ہندو جو بدھ کے آگے سجدہ کرے گا اس کا بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، محبت کا۔ بحث نہیں، آپ بحث سے نکل جاؤ، یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی غلطیاں نہ فائنڈ آؤٹ کرو، چھوڑ دے۔ تصور کیا ہے؟ کسی ایک انسان کے ساتھ کہنے کا حکم مانتے ہوئے اطاعت میں چل پڑو۔ یہ نہ کہ ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں یہاں اوبلائج کرنے کے لیے، پتہ نہیں میں اس شعبے میں آپ کا تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا، یہ طے کرنا ہوتا ہے نا بعض اوقات۔ طے کرنا کہتے ہیں میں آپ کا اس شعبے میں شامل ہوتا ہوں، وہ کہتا ہے میں آپ کو قبول کرتا ہوں، اور یہ سارے واقعات ہم نے ایسے کہیں نہیں ہے، ہم نے تھوڑا آزاد رکھا آپ لوگ۔ ذرا سرسی طور پر محبت کے ساتھ چلو، آرام سے دیکھو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ میں ایک انداز آپ کو بتا رہا ہوں علم کا، اور جو کہ آپ کا ورکیبل فارمولہ ہوگا، باقی علم کے تو بے شمار آپ کے انداز ہے، ایسے کنفیوژن تو ہوگا۔ کنفیوژن ہے ایمنسٹی نالج کی، اویئرنیس بیکار ہے، اور جو چلنے والا ہے اس کو ایک ہی سفر چاہیے، درکار ہے آپ نے راستے سے باخبر ہونا، اور ہو جاؤ آپ سفر طے کرو، علم نہ۔ سب لوگ غلط ہیں تو ان کو ہونے دو، آپ چلتے جاؤ صحیح طریقے سے۔ جی اس تعلق میں حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو بات دل میں تردد ڈالتی ہے سمجھ لو کہ وہ غلط ہے، اسے چھوڑ دو۔ یہ ایک مقام ہے اور نا، اس کے بدلے میں وہ اس بات کو لے لو جس پر دل مطمئن ہوتا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، حدیث شریف ہے۔ گناہ کی اور نیکی کی پرکھ کی۔ ہاں پھر یہ بات کریں گے بھائی دل ابھی اس حالت میں نہیں پہنچا، جی تو یہ تلک سے پہنچ جاتا ہے، چل پڑنے سے چل پڑتا ہے انسان۔ چلو محبت کے ساتھ ایسا ممکن ہے کہ گمراہوں کے ساتھ وفا اور اطاعت کرنے والے منزل پر پہنچ جائیں،
ایسا ممکن ہے اور ایسا ہوا. یقین کامل جو ہے یہ منزلوں پر پہنچا ہمیشہ. اور بعض کا رہنما راستے میں رہ گئے اور یقین منزل پر پہنچ گئے. آپ یقین کے ساتھ چلو اور محبت کے ساتھ چلو, آپ کو منزل جو ہے نا مل جائے گی. منزل تمہارے یقین کا ہی نام ہوگا.